السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 84، آیت نمبر 84۔ قل لمن الارض، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لمن الارض قل لمن الارض ومن فيها ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ صرف مختصر 2 آیات پڑھی، ان کو میں ایسے ہی پڑھوں گا، یہ پورا رکوع اما یشرکون تک 2 آیات یا 1 آیات یا 2، کیونکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے میرے دوستو بزرگوں، وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ کو اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ اپنے کو ماننے کے لیے فرماتے ہیں۔ سچی بات ہے، کئی دفعہ میں نے یاد کیا ہے، ممکن ہے میں بھی کمزور ہوں، انسان ہوں، ہم اللہ کو اس سطح پر نہیں مان رہے جس سطح پر ماننا چاہیے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو اس طرح مانو۔ بعض سارے ایسے ہمارے کام ہیں یا ہماری ایسی خواہشات ہیں، ہمارے معاملات ہیں جن میں ہم اللہ کو پس سے پشت ڈال دیتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں، تو لہٰذا ان کو تھوڑا کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کاش کہ ہمیں اپنے اللہ کی حقیقت سمجھ آ جائے، اللہ کی ہمیں معرفت حاصل ہو جائے۔ مجھے بعض دفعہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے وحدانیت کا، ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے، پیغمبر کی سچی رسالت کو ماننے والے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے معاملات کا، زندگی کے جو اصول ہیں، ان میں بہت سارے ایسے ہمارے اپنے ذاتی معاملے ہیں جس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر نہ ہمیں اللہ یاد رہتا ہے، نہ وحدانیت یاد رہتی ہے، نہ رسالت یاد رہتی ہے، گستاخیاں کر جاتے ہیں۔ تو ساری گستاخیوں کے تدارک موجود ہے قرآن میں، لیکن ایک گستاخی ایسی ہے جس کا تدارک قرآن میں نہیں ہے، اگر اس گستاخی کے باوجود آدمی مر گیا تو اس کا تدارک نہیں، معافی نہیں ہے، باقی سب کی معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویغفر ما دون ذلک، باقی گناہوں کا تدارک آ گیا، اللہ چاہے گا۔ یہاں بھی اللہ کی ایک وحدانیت ہے، یعنی اللہ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے اللہ، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہاں بھی ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے، اللہ تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، انتم الفقراء الی اللہ، ہم اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ جس طرح چاہے ہمارے ساتھ سلوک کرے، ہمارے ساتھ معاملہ کرے، مگر ایک حدیث میں آتا ہے بندے کا جس طرح اپنے اللہ کے متعلق گمان ہوگا، اللہ اس کے ساتھ معاملہ بھی اس طرح کرے گا۔ تو ہمارا گمان اللہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، آپ بتائیے، سوال ہے، اپنے اللہ کے ساتھ ہمارا گمان کیا ہونا چاہیے؟ وہ گمان ہونا چاہیے پرندوں سے بھی بڑھ کر، پرندوں کا گمان تو دیکھیے اللہ جان، کوئی ذخیرہ ہے، کوئی پتہ ہے، شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، اپنے اپنے ٹھکانوں میں، کوئی پتہ نہیں کہاں سے کل ملے گا پینے کو اور کھانے کو، مگر تعلق تو دیکھیے اللہ کے ساتھ، صبح اٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر چیز کی نماز ہے، ہر پرندے کی نماز ہے، ہر جانور کی نماز ہے، قرآن میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ فرمایا ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں،
मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफात कुल्लुन क़द अलिमा सलातह, कुल्लुन क़द अलिमा सलातह व तस्बीहा, ये कुरान है। हर चीज़ जो है अल्लाह की नमाज, अल्लाह की तस्बीह करती है। तो हम हैं, हमारे पास सब कुछ भरा, फ्रिज भरा है, सब कुछ ज़ख़ीरा, दाने मौजूद हैं, गंदम मौजूद है, चावल मौजूद है, फिर भी ना शुक्री, फिर क्या ताल्लुक़ हुआ अल्लाह के साथ? फिर अल्लाह के साथ हमारा जो मामला है वो कैसे हुआ? सब कुछ के बावजूद फिर भी हम ना शुक्री। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत सारे मामलात में हम अल्लाह के फरामीन को ठुकरा देते हैं, क्या बनेगा हमारा? और याद रखिए मेरे दोस्तों, ये कानून है रब का। अल्लाह की गुस्ताखी हो गई किसी हवाले से भी और माफ़ी ना मांगी दुनिया में, ज़िंदगी में उसको माफ़ ना करवा लिया अल्लाह से, तो फिर ख़तरा है। बाकी गुनाह तो अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे तो माफ़ कर दे। तो आइए देखिए, ये दो आयत हमारे सामने हैं। पहले तो इनका वो कानून समझें, कायदा समझें जो सही पढ़ने के कवायद हैं, कुरान मजीद की तलावत के कवायद हैं। वो क्या है? कुल ले, असल में था कुल लेमन, या इदगाम हुआ है, लाम को लाम किया, लाम को क्या किया? हाँ, लाम को लाम किया, ठीक है, और फिर काफ को लाम के साथ मिला दिया, इसे कहते हैं इदगाम। इदगाम मुदगम, मिला देना। कुल ले, अच्छा यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, हाँ गुन्ना नहीं होगा, इदगाम होगा, इदगाम बगैर गुन्ना। लेमानिल, लेमानिल, ठीक है जी। अल अर्ज़ो, रा को भी तफ़ख़ीम के साथ और ज़ाद को भी तख़फ़ीम, दोनों को क्या करें? मुंह भर के पढ़ें, मोटा करके पढ़ें। ज़ाद का मखरज हमारे सामने है कई बार। ज़ाद का मखरज क्या है? मखरज बताओ इसका मखरज। जुबान ऊपर लगेगी, जी जी, से लेके हाफ़ा ज़बान यानी ज़ुबान का किनारा, तो ये ज़वाहिक, ज़वाहिक से लेकर अज़रास तक, जब ज़ुबान का हाफ़ा इनसे लगता है तो ज़ात का मखरज अदा होता है। वमन, वाव को मोटा, नून साकिन है, आगे फ़ा हरूफ इख्फ़ा में से। वमन, यहाँ इख्फ़ा करना है। इख्फ़ा का मतलब क्या होता है? इख्फ़ा का मतलब होता है छुपाना, लफ्ज़ी माना लुग़वी छुपाना, मगर इसका इस्तिलाही माना क्या है? क़ुर्रा की कानून में कि आवाज़ को नाक की हड्डी, ये खशुमा, इसमें ले जाकर थोड़ा सा छुपा कर, थोड़ा सा लंबा करके पढ़ने को इख्फ़ा कहते हैं। फ़ी हा जो है इसके आगे अलिफ भी है, तो वैसे भी मद करनी थी थोड़ी सी, 1 सेकंड के लिए, लेकिन मद मुनफसल के आने की वजह से और ज़्यादा लंबा करेंगे। वमन फ़ीहा, ऐसे करो। इन कुन, दोनों जगह इख्फ़ा है, नून साकिन के बाद काफ, फिर नून साकिन के बाद ता है, ये हरूफ इख्फ़ा से। इन कुंतुम तालमून, ता, यहाँ हमज़ा नहीं पढ़ना, तालमून नहीं होगा, तालमून, क्या तअलमून, शाबाश। सयक़ूलून लिल्लाह, यहाँ ये भी होना चाहिए था, सयक़ूलून अल्लाह या सयक़ूलून अल्लाह। ये एक बहुत बड़ा कानून है किरात का। मैं अभी इंशाअल्लाह, आज तो नहीं, कल इसकी बारी आए या परसों आए, मैं अर्ज़ करूँगा कि सयक़ूलून अल्लाह भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने यहाँ एक नुक्ता है, सयक़ूलून लिल्लाह फरमाया, लिल्लाह, वो नुक्ता बड़ा अजीम नुक्ता है। अल्लाह, एक तो क़िरात के तजवीज़ के हवाले से, रिवायात के हवाले से, दूसरा कुरान मजीद के ग्रामर के हवाले से। सयक़ूलून लिल्लाह, लिल्लाह को मोटा करना है, हाँ शाबाश। अल्लाहुम्मा ज़िद वज़िद, लिल्लाह बरीक होगा, लाम लफ्ज़ अल्लाह के मा कबल लाम है और लाम के नीचे कसरा है, लिल्लाह बनेगा, लिल्लाह। अब लिल्लाह पर जब रुकेंगे तो हा लिल्लाह है करके नहीं रुकेंगे, बल्कि लिल्लाह हा को साकिन कर देंगे, हाँ मिला के पढ़ें तो लिल्लाह है पढ़ेंगे। कुल, कुल, काफ, अक़ा, अजी ये काफ का मखरज क्या है जी? अक़ा,
یہ تالو جو ہے نا جی، تالو، اس کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے، اسے کوا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کوا۔ اس کوے کے ساتھ جب ٹکراتا ہے تو آقا، یعنی اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ادنائے حلق، ٹھیک ہے۔ چلیے، اصل میں یہ کچھ ایسے حروف ہیں جن کا تعلق ادنائے حلق سے ہے، جن کا تعلق اقصائے حلق سے ہے، جن کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، کئی ایسے ہیں جن کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے۔ پھر وہ قرائے کرام نے ان کو الگ الگ، جن کا ہونٹوں کے ساتھ تعلق ہے ان کو الگ لکھ دیا۔ مثلا با ہے، اس کا مخرج ہونٹوں کے ساتھ ہے تعلق، یعنی با کون سے حصے والے؟ ہونٹوں کے کون سے حصے والے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور میم، ٹھیک ہے، خشکی والے حصے سے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح میم اور با، ان کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ادنائے حلق، یہ ہا جو ہے، ہا جو ہمارا، یہ اقصائے حلق، اقصا کا معنی دور، یعنی سینے کی طرف سے۔ اور بھی کافی، حمزہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور باقی اسی طرح۔ تو ان کو اگر میں شروع کر دوں تو ان کے لیے پھر الگ ٹائم چاہیے، اس لیے میں ساتھ ساتھ ہی آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں، اور امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ ساتھ ساتھ والا جو بات ہے نا، یہ زیادہ سمجھ آئے گی۔ قل، قاف کو موٹا، لام ساکن ہے، قلقلہ نہیں کرنا۔ افلا تذکرون، تذکرون، دال، تذکرون، تذکرون نہیں ہے، زا نہیں ہے، دال، تذکرون، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے۔ مفسرین نے عام طور پر لکھا ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے، ترجموں میں آپ دیکھیں گے، لیکن میں اتنی جسارت نہیں کرتا، ایک طالب علم ادنا سا مسلمان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں ہمیشہ اس کا قول کا جب آتا ہے نا معنی، یہ کرتا ہوں آپ فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح بسم اللہ کا معنی آپ نے کئی جگہ مفسرین کا پڑھا ہوگا۔ میں بسم اللہ کا معنی کیا کرتا ہوں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نہیں، میں اس کا معنی کہتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ هو الاول والآخر والباطن، اللہ سے پہلے کوئی نہیں۔ یہ میری اپنی اصطلاح سمجھیں، اور اللہ کے فضل و کرم اس کی تصدیق حضرت مولانا مفتی علہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اور وہ ان کا بھی عمل یہی تھا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان، بے حد رحم والا ہے۔ یہ جو بے حد مہربان، بے حد، ویسے تو آپ نے معنی کیا، سنا، پڑھا ہوگا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا ہے، یوں ترجمے اکثر یوں ہوتے ہیں، لیکن میں اس کا معنی کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان، بے حد رحم والا ہے۔ اس میں کوئی آپ کو نظر آئی یہ چیز؟ تو انشاءاللہ اس میں پھر بعد میں جی۔ قل، فرما دیجئے، لمن، کس کے لیے ہے؟ بتاؤ، سوال ہے اللہ کا، اللہ کو اس کا معلوم ہوتا ہے، اللہ بھی سوال کر کے بھی پوچھتے ہیں، ہائے ہائے۔ اور یہ سوال جو ہے اللہ نے کس کی زبان سے کروایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا۔ قل، آپ فرما دیجئے، لمن، کس کے لیے ہے؟ الارض، زمین، ومن، اور جو مخلوق فیہا، اس میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، جانتے ہو، معلوم ہے تو بتاؤ یہ کس کا ہے؟ سیقولون، وہ ضرور کہیں گے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل، فرما دیجئے، کیا افلا تذکرون، پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ جب کفار نے قیامت کا، اب آئیے مفسرین کی طرف، وہ پہلے میں میری اپنی اصطلاح سے، اب آئیے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اب آئیے مفسرین کی طرف۔ جب کفار نے اتنی شدت کے ساتھ قیامت کا انکار کیا کہ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے، یہ مرتے رہتے ہیں ایسے ہی، ٹھیک ہے جی، یہی ہے بس زندگی، جب انہوں نے قیامت کا انکار کیا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے ان باتوں کا اقرار کرائیں کہ جو ان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے، ان باتوں کا اقرار کروائیں، ان کی زبان سے کہلوائیں، اور وہ باتیں جنہیں وہ جانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ انہیں لازماً جب یہ باتیں آپ پوچھیں گے ان سے اور ان کی زبان سے کہلوائیں گے تو لازماً وہ قیامت کے دن زندہ ہونے کا اقرار جو ہے ان کو کرنا پڑے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ بتاؤ، اگر تمہیں یہ انکار ہے کہ مرنا نہیں ہے، دنیا کی زندگی ہے، مر گئے بھی تو مر گئے، خلاص پھر کوئی زندگی نہیں ہے، اگر تمہیں یہ ہے تو بتاؤ پھر یہ زمین اور یہ آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ کس کا ہے؟ بتاؤ۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب اس کا سوال کیا تھا؟ کوئی اور تھا؟ اللہ نے فطرت میں رکھ دیا اور انہیں ماننا پڑا، تسلیم کرنا پڑا، ہاں جی، اور زبان سے اقرار کرنا پڑا۔ کیا؟ سیقولون اللہ ہی کا ہے، اللہ کا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے افلا تذکرون، ہاں جی، تذکرن تفاعل، اس کا اصل معنی تھا یاد کرنا، لیکن تذکرون اصل میں تتذکرون تھا، تتذکرون۔ ہاں، اللہ نے فطرت میں رکھی ہوئی بات کو یاد کروایا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کیوں نہیں کرتے؟ غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ غفلت میں پڑھ کر بھلا چکے ہو اس بات کو۔ کس بات کو؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ اس کے باوجود تم مانتے ہو ہر چیز کا مالک اللہ، زمین کا مالک آسمان کا، اور اس میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر تمہیں کون سا جادو لگ گیا ہے؟ ہاں جی، پھر تمہیں عقل نہیں آتی؟ تذکرون کہ تم مالک کو چھوڑ کر مملوک کی طرف ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو الہ مانتے ہو، ہیں؟ کچھ تو خیال کرو، سوچو تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے یہاں یعنی مفسرین نے مثال دی ہے، جبکہ تم میں سے ایک معمولی سے معمولی آدمی بھی اس بات پر تیار نہیں ہے وہ کسی اپنے غلام جو اس کا نوکر ہے کہ وہ اس سے پوچھ گچھ نہ کرے، یا اس کی جو کارکردگی ہے اس کے متعلق اس سے وہ نہ پوچھے، سوال نہ کرے۔ تم میں سے کوئی ہے ایسا؟ ہے؟ تو پھر تم میں سے اگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر یعنی عدل و انصاف سے نہیں چل سکتا، تو پھر وہ جو قادر مطلق ہے جی، اور جو حکیم کامل ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا ہے کہ وہ بغیر پوچھ گچھ کے کیا وہ اللہ نیکوں اور اہل ایمان کو اور غیر اہل ایمان کو یوں ہی برابر کر دے گا؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نیکوں کو اس کا نیکی کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور بروں کو اللہ ان کی برائی کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ عدل جو ہے اللہ ضرور فرمائیں گے۔ تو اب یہ تم کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ان دو آیات کے ساتھ مختصر جو باتیں میں نے آپ کے عرض کرنی